دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مدثرہ اطہر سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ مارکیٹ میں مستحکم اور ارزاں نرخوں پر یوریا کی دستیابی یقینی بنائی جائے۔ عالمی بینک نے اقتصادی چیلنجز پر قابو پانے کے لیے حکومت کے عزم کو سراہا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کی قدر کرتا ہے اور اس میں مداخلت کے لیے کسی قسم کی غلط معلومات اور جھوٹ کی ہرگز اجازت نہیں دے گا۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے تاجروں کی سہولت کے لیے ہزارہ ڈویژن میں آج سے 2 ہفتے پر مبنی موبائل رجسٹریشن شروع کی ہے۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ ملک کو گندم کی پیداوار میں خود کفیل بنانے کے لیے منڈی میں یوریا کھاد کی ارزاں اور مستحکم نرخوں پر دستیابی یقینی بنائیں۔ اسلام آباد میں گندم اور یوریا کی اسمگلنگ کی روک تھام کے بارے میں اعلیٰ سطح کے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کاشتکاروں اور عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کے لیے تمام ممکن اقدامات کی ہدایت کی۔ شہباز شریف نے ملک میں یوریا اور گندم کی ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ روکنے کے لیے ایک ٹاسک فورس تشکیل دینے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں گندم اور یوریا کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے ذخیرہ اندوزی روکی جائے، مارکیٹ میں طلب اور رسد کا مربوط نظام قائم کیا جائے اور اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے سرحدوں کی سخت نگرانی کی جائے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ حکومت معیشت کو پائیدار اور جامع ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وہ اسلام آباد میں جنوبی ایشیا خطے کے لیے عالمی بینک کے نائب صدر ہارٹ وک شیفر سے گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان کو اس وقت عالمی سطح پر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے کے باعث مالیاتی چیلنجز کا سامنا ہے اور حکومت ان مسائل سے بخوبی آگاہ اور ترقی کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ہارٹ وک شیفر نے معاشی چیلنجز پر قابو پانے کے لیے حکومت پاکستان کے پختہ عزم کو سراہا۔ انہوں نے حکومت کے اصلاحاتی ایجنڈے اور عالمی بینک کے منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے پاکستان کو اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کی قدر کرتا ہے اور اس میں مداخلت کے لیے کسی قسم کی غلط معلومات اور جھوٹ کی ہرگز اجازت نہیں دے گا۔ صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے الزامات مسترد کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ پاکستان میں کسی ایک سیاسی جماعت کو دوسری سیاسی جماعت پر فوقیت نہیں دیتا بلکہ قانون کی حکمرانی کے اصولوں کی حمایت کرتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینتونی بلنکن کی گزشتہ روز پاکستان کے اپنے نئے ہم منصب کے ساتھ بات چیت کا حوالہ دیتے ہوئے نیڈ پرائس نے کہا کہ انہوں نے امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات کے 75 برس مکمل ہونے پر تبادلہ خیال کیا اور دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے پر بات چیت کی۔ خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی نے تاجر برادری کی سہولت کے لیے آج سے ہزارہ ڈویژن میں 2 ہفتے کی موبائل اندراج کا عمل شروع کیا ہے۔ موبائل اندراج ہزارہ ڈویژن کے علاقوں مانسہرہ، ہری پور، گلیات، ناران، کاغان، بالاکوٹ اور بٹاکنڈی میں شروع کیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں دن 11:30 بجے پھر ہوگا۔ ایوان میں قومی دلچسپی کے اہم امور پر بحث سمیت قانون سازی کے امور زیر غور آئیں گے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے مزید ایک شخص جاں بحق اور 66 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق گزشتہ روز 15,370 افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے اور مثبت کیسز کی شرح 0.43% رہی۔ وائرس سے متاثرہ 98 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ سری لنکا میں مظاہرین نے نئی حکومت کے قیام کا مطالبہ کیا ہے جبکہ جھڑپوں میں 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ادھر ملک میں حکومت کے خلاف مظاہرے روکنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کو قانون شکن عناصر کو موقع پر ہی گولی مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دارالحکومت کولمبو کی شاہراہوں پر گشت کے لیے بری، بحری اور فضائی افواج کے سینکڑوں اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔